الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين موجد الأولين والآخرين. والحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصابيح سيد الشهداء والصديقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات بھیجے محمد علیہ. عزیزان محترم، کل ہماری گفتگو ہجرت کے پہلے سال کے واقعات کے متعلق تھی، اور اس سے گزرتے ہوئے ہجرت کے دوسرے سال کے واقعات میں داخل ہو چکی تھی. چنانچہ ہجرت کے پہلے سال میں ہی اذان اور اقامت کا حکم آیا. اس سے پہلے نماز تو ہوتی تھی مگر اذان نہیں تھی، اقامت نہیں تھی. لیکن مدینہ آ جانے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور اس سلسلے میں جو جب آتا تھا نماز پڑھتا تھا. لہذا ضروری یہ قرار پایا کہ ایک ایسا وقت اور اعلان ہو جسے سب لوگ پابندی وقت کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور باجماعت نماز میں شریک ہو سکے. اس سلسلے میں تاریخ میں بہت کچھ پایا جاتا ہے، لوگوں کا خواب وغیرہ بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ فلاں صاحب نے خواب دیکھا اذان کے متعلق اور انہوں نے یہ بیان کیا اور وہ بیان کیا. یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں اور یہ کوشش کی گئی ہے کچھ لوگوں کو فضیلت دینے کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں معراج کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ معراج میں آسمان پر پیغمبر اسلام نے نماز باجماعت پڑھائی ہے، جس میں انبیاء اور ملائکہ سب شریک ہیں. شب معراج جب یہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، اس نماز کے لیے جناب جبریل نے اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی. لہٰذا اب کسی کے خواب کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اذان کے کلمات معراج ہی میں طے ہو گئے تھے کہ اذان میں کون کون سے جملے داخل کیے جائیں گے. اور پھر یہ حکم خدا نہیں تھا کہ اذان سکھائی یا بتائی نہیں جا رہی تھی، بلکہ ایک اشارہ تھا کہ اب اذان شروع کر دی جائے. اس ضمن میں جو واقعہ پایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مولائے کائنات کی آغوش میں سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے کہ جناب جبریل آئے اور حکم اذان پہنچایا. آپ بیدار ہوئے
علی سے پوچھا یا علی تم نے کچھ سنا؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ نے سنا وہ میں نے سنا۔ کہا یا علی کلمات یاد ہے؟ کہا بے شک یاد ہے۔ کہا یا علی بلال کو بلا کر کے انہیں اذان کے کلمات تعلیم کر دو۔ بلال کا انتخاب اس لیے ہوا تھا کہ بلال کی آواز بہت بلند تھی، لہٰذا یہ ایسی آواز جو گونجے گی تو پورے مدینہ والوں کو خبر ہو جائے گی کہ اذان دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ابتدا ہی سے جناب بلال مقرر کر دیے گئے اذان دینے کے لیے، اور یہاں سے اذان و اقامت کا سلسلہ جاری ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تبدیلی قبلہ کے سلسلے میں روایات میں اختلاف ہے۔ کچھ نے یہ لکھا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے قبلہ تبدیل ہوا، کچھ نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کے بعد قبلہ تبدیل ہوا۔ قبلہ تبدیل ہونے کے متعلق جو روایات پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مدینے سے باہر مسجد قباء میں، جو میں عرض کر چکا ہوں پیغمبر اسلام جب قباء میں آگے ٹھہرے تھے وہاں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اسی مسجد میں قبلہ تبدیل ہونے کا حکم آیا۔ اس سے پہلے پیغمبر اسلام جب مکہ میں تھے اور نماز پڑھتے تھے تو پیغمبر اسلام دونوں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، کیونکہ وہاں یہ ممکن تھا، کعبہ کے اس طرف کھڑے ہوتے تھے جہاں سے دونوں قبلہ ہو، کعبہ بھی رہے اور بیت المقدس بھی رہے۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد یہ صورت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ کعبہ پشت پہ تھا اور بیت المقدس سامنے تھا۔ لہٰذا مدینہ آنے کے بعد جب حضور نماز پڑھتے تھے، چونکہ اب تک عارضی طور پر قبلہ بیت المقدس تھا، لہٰذا بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں مدینہ میں کعبے کی طرف پشت ہوتی تھی اور بیت المقدس کی طرف رخ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کے متعلق لکھا گیا، جس کا قرآن مجید میں اشارہ بھی خداوند عالم نے کیا ہے کہ بار بار نگاہیں اٹھا کے دیکھنا گویا رسول کا ایک اضطراب ہے کہ میرے جد جناب ابراہیم کا بنایا ہوا اللہ کا گھر اب قبلہ قرار پائے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں کا طنز تھا کہ ان کا وہی قبلہ ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ تو خداوند عالم نے نماز ظہر میں تبدیلی قبلہ کا حکم دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ نماز ادا ہو رہی تھی، 2 رکعت نماز پڑھی جا چکی تھی کہ اسی 2 رکعت نماز کے بعد ہی قبلہ کے تبدیل کرنے کا حکم آیا، حبیب بیت المقدس کی طرف اپنا رخ موڑ لو اور کعبہ کی طرف ہو جاؤ۔ اسی نماز کے عالم میں پیغمبر اسلام نے بیت المقدس سے پلٹ کے کعبہ کی طرف سجدہ کیا، تو 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رہی، پھر 2 رکعت کعبہ کی طرف ہوئی۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، ذوالقبلتین اس کو کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں دونوں قبلہ کی طرف ایک ہی وقت میں نماز پڑھی گئی ہے، ایک ہی نماز میں دونوں قبلہ رہا، کعبہ بھی ہوا بعد میں اور بیت المقدس پہلے رہا۔ اور اس سلسلے میں جو چند واقعات، چند باتیں پائی جاتی ہیں، زکوٰۃ کا واجب ہونا، اور میں کل عرض کر چکا ہوں کہ یہودیوں کے قبیلوں سے جو معاہدہ ہوا تھا، مدینے سے قریب ترین بنی قینقاع کا علاقہ تھا، ان کا قبیلہ آباد تھا جو 700 افراد پہ مشتمل تھا۔ بنی قینقاع نے معاہدہ تو کر لیا تھا پیغمبر اسلام سے، لیکن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے پیش نظر وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو کچل دیا جائے، ان کی طاقت ختم کر دی جائے۔ لہٰذا یہ چھپے طور میں اہل مکہ سے ساز باز کر رہے تھے، اہل مکہ سے ان کی پلاننگ مسلسل جاری تھی، منصوبہ بندی ہو رہی تھی، اور اہل مکہ کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے اس بات کا اگر تم حملہ کرو گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم سے ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور دنیا غافل ہو مگر اللہ کا رسول کسی چیز سے غافل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے حبیب کو ہر چیز سے باخبر کرتا رہتا ہے کہ یہودیوں سے کیا ساز باز ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں پیغمبر اسلام کو معلوم ہوتی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں کل کی مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اہل مکہ بار بار چھیڑخانی کر رہے تھے، جس سلسلے میں کئی جنگیں ہوئی ہیں، اور اسی سلسلے میں مدینہ سے باہر چراگاہ میں جو اونٹ مدینے کے چرا کرتے تھے انصار کے اور اصحاب کے، وہاں پر ایک دن موقع پا کر کے قرظ بن جابر مکے کا رہنے والا شخص موقع پانے کے بعد ایک دن آتا ہے اور سارے اونٹوں کو ہکا کے لے کے چلا جاتا ہے۔
جب پیغمبر اسلام کو اس کی خبر ہوئی آپ مسلمانوں کو لے کے چلے اور وادی صفوان تک اس کا پیچھا کیا، مگر وہ نہ وہ ملا نہ اونٹ ملے، لہٰذا پلٹ کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آ جانے کے بعد آپ نے عبداللہ ابن حجش اور چند مسلمانوں کو ان کے ساتھ کر کے پہرے داری پہ لگا دیا تاکہ یہ اسی مقام پہ رہیں، نخلا کے مقام پر، اور کفار کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھتے رہیں۔ عبداللہ ابن حجش یہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود، مکے کے 3 لوگ طائف گئے اور طائف سے نخلا کی طرف آئے، نخلا کے بازار میں آگے قیام کیا۔ مسلمانوں کی نگاہ ان پر پڑی، جب انہوں نے دیکھا یہ مہینہ رجب کا تھا اور رجب کے آخری ایام تھے، چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد واقد نے، جو مسلمانوں میں سے تھے، واقد بن عبداللہ، انہوں نے ایک تیر مار کر کے عمرو بن حضرمی کو ہلاک کر دیا۔ جو کفار میں سے 3 تھے ان میں سے عمرو بن حضرمی کو ہلاک کر دیا، اس میں 2 بچے اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں ایک کا نام حکم بن کیسان ہے اور دوسرا شخص جو یہاں پایا گیا وہ ابن عبداللہ کہلاتا ہے۔ یہ 2 شخص تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کا سارا مال ضبط کیا گیا اور لے کر کے یہ لوگ مدینہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ دیکھا، چونکہ یہ تاریخ رجب کی آخری تاریخ تھی اور ماہ رجب میں جنگ حرام تھی، لہٰذا پیغمبر اسلام نے عبداللہ ابن حجش کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا پھٹکارا اور اس کے بعد ان قیدیوں کو رہا کر دیا، لوٹا ہوا سارا سامان ان کے حوالے کر دیا۔ یہ اپنا سامان لے کر کے واپس مکہ پہنچے۔ مکے والے جو اب تک بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مدینے پہ حملہ کرنے کا کوئی بہانہ مل جائے، انہوں نے اسی چیز کو بہانہ بنا لیا اور تمام اہل مکہ کو آمادہ کرنے لگے جنگ کی تیاری کے لیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے حلیف قبیلوں کو بھی شامل کیا اور پوری طریقے سے تیار ہو کے آمادہ ہو گئے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر وہ قافلہ جس کا ذکر کل ہو چکا ہے ذوالعشیرہ کی جنگ کے معاملے میں، کہ ابو سفیان تجارت کا قافلہ لے کے شام گیا ہوا، یہ شام سے تجارت کر کے قافلہ لے کے پلٹ رہا تھا۔ یہ بھی مشہور فتنہ گر ہے مکہ کا۔ ایک طرف ابو جہل تھا جو مکہ میں فتنہ اور فساد پھیلائے ہوئے تھا، لوگوں کو آمادہ کر رہا تھا، دوسری طرف ابو سفیان تھا جو اس کوشش اور تدبیر میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح جنگ ہو جائے۔ لہٰذا اس نے ایک مقام پر پہنچ کر کے زمزم غفاری کو مکہ بھیجا، ایک جھوٹی خبر دے کر کے کہ جا کے مکہ میں یہ خبر پھیلا دے کہ آنے والے تجارتی قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر کے سب لوٹ لیا ہے۔ اور یہ قافلہ ایسا تجارت کا گیا تھا جس میں مکے کے تمام افراد تقریباً ان سب کے مال تجارت میں شامل تھے، لہذا سب کو فکر ہوگی اپنا مال بچانے کی۔ اس طریقے سے پورا مکہ آمادہ ہو جائے گا جنگ کرنے کے لیے۔ یہ جھوٹی خبر زمزم کے ذریعے سے پہنچائی گئی اور ابو سفیان دریا کا کنارہ لیتا ہوا، کنارے کے راستے سے چلتا ہوا، جدہ ہوتا ہوا مکہ پہنچ گیا۔ لیکن اس کے پہنچنے کے پہلے زمزم نے جا کر کے پورے مکے میں یہ خبر پھیلا دی کہ مسلمانوں نے تجارتی قافلہ لوٹ لیا ہے۔ اب اس سلسلے میں سارے لوگ مکہ سے تیار ہو کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ مدینہ کی طرف چلنے لگے، چند منزل انہوں نے طے کی تھی، انہیں خبر ملی کہ قافلہ بخیر و عافیت مکہ پہنچ گیا۔ جب قافلے کی خیریت سے مکہ پہنچ جانے کی خبر آئی تو اب لوگوں میں آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ اب ہمیں مدینہ جانے کی ضرورت کیا ہے، مقصد ہمارا اپنا قافلہ بچانا تھا، قافلہ ہمارا آ گیا، لہٰذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم مدینہ جائیں۔ لیکن ابو جہل بار بار لوگوں کو آمادہ کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں بنی زہرہ نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وہیں سے پلٹ کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس لشکر کو تیار کر کے لایا جا رہا تھا تو جو لوگ نہیں آنا چاہتے تھے انہیں زبردستی لایا گیا۔ اس سلسلے میں بنی ہاشم کے افراد کا خاص طور سے ذکر پایا جاتا ہے، چنانچہ اس میں زبردستی جناب عباس کو بھی لایا گیا اور جناب عقیل کو بھی لایا گیا، جناب طالب کو بھی لایا گیا، ابو العاص کو بھی لایا گیا ہے جو پیغمبر اسلام کی ربیہ بیٹی، پروردہ بیٹی جناب زینب کے شوہر، ان سب کو زبردستی لایا گیا۔ اس سلسلے میں جب مارکہ آرائی کی بات آئی تو پیغمبر اسلام نے جنگ سے پہلے مسلمانوں کو اس کے لیے تاکید کی تھی کہ دیکھو اس لشکر میں
بہت سارے وہ لوگ ہیں جو زبردستی لائے گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، لہٰذا جنگ کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا کہ بنی ہاشم کے کسی فرد پہ تمہاری تلوار نہیں چلنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جسے یہ دیکھنا کہ وہ جنگ سے کنارے ہے، اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں آئے، زبردستی لائے گئے۔ چنانچہ یہ لشکر تیار ہو کر کے چلا، اللہ کے رسول کو ساری خبریں ملتی جا رہی ہیں، اور یہاں اب جو مورخین نے لکھا ہے ذرا سا اس کی وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ کردار رسول کو داغدار کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے بنی امیہ کے دور میں جھوٹی روایات گڑھ گڑھ کر کے، اور جسے بعد کے تاریخ سازوں نے لکھا ہے، اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، بغیر کسی تحقیق کی آنکھ بند کر کے ساری باتیں لکھتے چلے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں پایا جاتا ہے کہ بخاری نے بھی اپنی صحیح میں یہ جملہ لکھ دیا کہ حضرت چلے تو تھے قافلے کی تلاش میں، مگر اللہ نے لشکر سے ملاقات کرا دی۔ اب اس جملے پہ ذرا غور کریں، کردار رسول کو کتنا داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ رسول مدینہ سے چلے تھے قافلہ تلاش کرتے ہوئے، قافلے کے لیے چلے، گویا لوٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ ہے جو کردار رسول بتایا جا رہا ہے، اور بتانے والے کون ہیں؟ نام نہاد مسلمان۔ مگر اللہ نے ان کی ملاقات لشکر سے کرا دی۔ گویا اب اس جملے سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ رسول کچھ اور چاہتے تھے، اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ اس جملے سے یہی بات تو واضح ہوتی ہے نا۔ جملہ یہ ہے کہ حضرت چلے تھے قافلے کی تلاش میں، قافلے کے لیے، اور اللہ نے ملاقات کرائی لشکر سے۔ گویا حضرت کی خواہش سے قافلہ ملے، مگر اللہ نے ملایا لشکر کو۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیت دیکھو اور اس کے بعد یہ بتاؤ کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ چاہتے ہی نہیں، اللہ چاہتا ہے۔ تو رسول کی اپنی کوئی خواہش، کوئی تمنا تو ہے ہی نہیں، یہ تو وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب لکھنے والے نے کیسے لکھا کہ رسول یہ چاہتے تھے، اللہ وہ چاہتا تھا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ دیکھیں تاریخ کا کتنا بڑا ظلم ہے کردار رسول پر۔ یہ پوری ایک سیاست، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ تاریخیں لکھی گئی ہیں تاکہ کردار رسول زیادہ سے زیادہ داغدار کر لیا۔ ابھی جنگ بدر کے سلسلے میں آپ دیکھیں کیسی کیسی روایات پائی جاتی ہیں جو اس سلسلے میں مشہور ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام چلے، قرآن مجید جنگ بدر کے سلسلے میں پوری تفصیلی گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جنگ سے پہلے کے حالات بھی قرآن نے پیش کیے، جنگ کے بعد کے حالات بھی قرآن نے پیش کیے۔ جنگ سے پہلے کے حالات پیش کرتے ہوئے قرآن آواز دیتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو نکلنے میں کراہت محسوس کر رہا ہے۔ اب اگر رسول قافلے کی تلاش میں نکل رہے ہوتے تو کراہت کا سوال کیوں؟ یہاں کون سا تردد ہے؟ قافلے میں 30-40 لوگ ہوں گے، ان کو زیر کرنے میں کتنی دیر ہے؟ بڑے حوصلے سے نکلنا چاہیے تھا۔ یہ کراہت کرنا ہی بتا رہا ہے کہ رسول قافلے کے لیے نہیں نکل رہے تھے، لشکر کے لیے نکل رہے تھے۔ اب یہ لشکر چلا، ادھر کفار کا لشکر چلا، اور ایک مقام کے قریب دونوں لشکر آہستہ آہستہ پہنچنے لگے۔ وہ مقام بدر نام کا ایک کنواں ہے، اسی کنویں کے پاس یہ جنگ ہوئی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر چلتا ہوا کنویں سے کچھ پہلے ہی منزل کرتا ہے۔ وہاں پہ ٹھہرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کو سعد بن ابی وقاص کو اور زبیر بن عوام کو بھیجا کہ آگے بڑھ کر کے ذرا لشکر کفار کے بارے میں پتہ کرے یہ کہاں تک پہنچا۔ یہ تینوں حضرات آئے، چلتے چلتے بدر کے کنویں تک پہنچے تو کیا دیکھا؟ کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں۔ انہوں نے جب ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو بھاگنے لگے۔ مولا نے جھپٹ کے ان میں سے 2 کو پکڑا اور پکڑ کر کے لیے ہوئے مسلمانوں کے پاس آئے۔ ادھر پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے، مسلمانوں نے جو دیکھا کہ 2 پکڑ کے لائے جا رہے ہیں تو انہوں نے آ کے گھیر لیا۔
جو پکڑ کے لایا وہ کنارے ہو گیا، جو علی کے ساتھ تھے وہ کنارے ہو گئے، یہ دونوں مسلمانوں کے نرغے میں آ گئے۔ اب مسلمان ان سے سوال کر رہا ہے، علی کنارے ہیں، زبیر کنارے ہیں، سعد کنارے ہیں۔ مسلمان نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم قریش کے سقا ہیں، یعنی پانی پلانے والے، ہم کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آئے تھے۔ پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں، تاریخ میں یہ جملے پائے جاتے ہیں کہ انہوں نے مارنا شروع کیا، کہا یہ کہو کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں، زبردستی مارا جا رہا، کہا یہ کہو کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ پیغمبر اسلام نماز سے فارغ ہو کے فرماتے عجیب ہو تم لوگ کہ جب یہ سچ بولتے تو مارتے اور جھوٹ کہلانا چاہتے، یہ صحیح ہے کہ یہ قریش کے سقا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا قریش کی تعداد کتنی، اس لشکر میں کتنے افراد؟ انہوں نے کہا ہمیں اس کی تعداد کا اندازہ تو نہیں ہے، مگر ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ روزانہ یا تو 9 اونٹ نہر کیے جاتے ہیں یا 10 اونٹ نہر کیے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یہ ہے لشکر کفار۔ مقابلے پہ آنے والا مسلمانوں کا لشکر 313 ہے۔ لشکر کفار میں 700 اونٹ تھے، 300 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے لشکر میں 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا مقداد کا ہے، ایک گھوڑا مرشد کا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اور صرف 70 اونٹ تھے۔ قافلہ اس کے بعد یہ لشکر آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اگلی منزل پہ قیام کرتا، ادھر سے کفار کا لشکر چل رہا ہے، ادھر سے مسلمان کا لشکر چل رہا ہے۔ رات ہو گئی، رات میں پانی لانے کی ضرورت محسوس ہوئی، کوئی پانی لانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آگے دشمن ہے، اپنی جان کون خطرے میں ڈالے۔ جب کوئی تیار نہ ہوا تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بلایا، کہا یا علی پانی لے آؤ۔ علی نے مشکیزیں اٹھائے، بدر کے کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ پیدل جا رہے ہیں، گھوڑا تو ہے نہیں، آہستہ آہستہ میرا مولا چلتا جا رہا ہے کہ راستے میں بڑی زور کی آندھی آئی، علی ٹھہر گئے، آندھی گزر گئی، علی آگے بڑھے، تھوڑی دور چلے تھے دوسری آندھی آئی، علی ٹھہرے، آندھی گزر گئی، علی آگے بڑھے، تیسری منزل پر پھر آندھی آئی، علی وہاں بھی ٹھہرے، جب یہ آندھی گزر گئی تو آگے بڑھے، کنویں سے جا کے پانی بھرا، پانی بھر کے پلٹ کے آئے، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں پانی لا کر کے رکھا۔ تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا علی کچھ واقعہ گزرا؟ علی نے تینوں آندھیوں کا ذکر کیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے یا علی معلوم یہ کیا تھا؟ کیا علی جانتے نہیں تھے، لیکن پیغمبر اسلام کی زبان سے اس لیے اعلان ہونا ضروری تھا کہ تاکہ لوگوں کو انکار کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اگر علی کہتے تو ممکن ہے کوئی کہہ دیتا علی نے کہا ہے کیسے مان لیں، پیغمبر کی کہی بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ کوئی کلمہ پڑھ لو محمد الرسول اللہ، اگر انکار کرو گے تو خود ہی کافر ہو جاؤ گے۔ لہذا پیغمبر نے کہا علی معلوم ہے وہ کون تھے؟ سب سے پہلے جب تم پانی لانے کے لیے جا رہے، چونکہ مسلمان کے لشکروں میں سے کوئی بھی نہیں بڑھ رہا تھا، تنہا تم ہو جو پانی لانے کے لیے چلے تھے، لہذا سب سے پہلے پیشوائی کے لیے جبریل ملائکہ کی فوج لے کے گزرے تھے جو تمہیں سلام کرتے گئے۔ دوسری منزل پر میکائیل آئے تمہاری پیشوائی کے لیے، تیسری منزل پر اسرافیل آئے تمہاری پیشوائی کے لیے۔ تو یہ پیشوائی کیوں ہو رہی کہ جہاں سب کی ہمتیں پست ہو جائیں وہاں شیر خدا آگے بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کے پانی پلانے کا انتظام کر رہا ہے۔ تو جناب جبریل، جناب میکائیل، جناب اسرافیل پیشوائی کے لیے آئے۔ رات گزر رہی ہے، مگر اس رات میں خداوند عالم نے ایک اہم کام انجام دیا۔ ہوا یہ کہ جب یہ لوگ ٹھہرے تھے اس مقام پر، سامنے دشمن کا لشکر، یہاں یہ جہاں مسلمان کا لشکر تھا وہاں پوری ریت تھی، پیر ریت میں دھستے جا رہے تھے۔ اب اس ریتیلی زمین میں کہ جہاں پیر دھس رہے ہوں، اس زمین میں جنگ کیسے کی جائے؟ انسان خود اپنا توازن ہی برقرار نہیں رکھ سکتا، دشمن سے لڑے گا کیسے؟ لہذا مسلمانوں کے لیے بڑی دشواری تھی کہ اس منزل پہ جنگ کی جائے۔ جہاں کفار کا لشکر تھا وہ پورا چٹیل میدان تھا،
رات میں بہت زور کی بارش ہوئی اور اس بارش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریت پوری بیٹھ گئی، سخت زمین ہو گئی، جو چٹیل میدان تھا وہ کیچڑ بن گیا۔ اب مسلمانوں کے لیے چلنا آسان، کفار کے لیے چلنا دشوار ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے اللہ کی یہ نصرت دیکھی تو ان کے دل بڑھ گئے۔ خداوند عالم نے قدم قدم پر جنگ بدر میں مدد کی ہے۔ صبح نمودار ہوئی اور اس کے بعد جنگ کے لیے دونوں لشکر آراستہ ہوئے۔ میمنہ اور میسرہ قلب لشکر سب بنایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے انصار کا علم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں دیا، اور رایت اسے کہتے جو پورے لشکر کا علم ہوتا ہے۔ قبیلے کا علم جو ہوتا ہے وہ الگ، اسے علم کہا جاتا ہے، لیکن جو پورے لشکر کا ہوتا ہے اسے رایت کہا جاتا ہے۔ یہ رایت مولائے کائنات کے ہاتھ میں دیا گیا، اور تاریخ میں یہ ہے کہ یہ وہ رایت ہے جسے جناب جبریل لے کے آئے، اور یہ وہ رایت ہے کہ جنگ بدر کے بعد پھر لپیٹ کے رکھا گیا۔ کسی جنگ میں دوبارہ یہ رایت بلند نہیں ہوا۔ اس کے بعد جنگ جمل میں مولائے کائنات نے اس پرچم کو بلند کیا تھا۔ جنگ جمل کے بعد پھر یہ علم رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ علم امام زمانہ کے پاس ہے۔ جب ظہور کا وقت آئے گا اور مولا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے تو یہ علم کا فرحلہ خود بخود کھل جائے گا اور آواز آئے گی، اے حجت خدا مجھے بلند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اشارہ ہوگا ظہور کی اجازت کا۔ اس وقت ذوالفقار میان سے نکل کے باہر آ جائے گی، اے حجت خدا مجھے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایسے وقت میں امام آواز دیں گے، انا حجت اللہ، میں اللہ کی حجت ہوں، اور پھر امام کی بیعت شروع ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس منزل سے گزرنے کے بعد اب آئیے یہاں پر جنگ شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جس کا انتظام یہاں تاریخ والوں نے لکھا ہے، وہ بھی سعد بن معاذ کی زبانی استعمال کی گئی۔ زبان سعد بن معاذ کی استعمال کی گئی کیا کہ آپ پیغمبر اسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیتے، ایک چھپر ڈال دیتے ہیں، کھجوروں کے پتوں کا ایک چھپر ڈال دیتے ہیں جس کے نیچے آپ قیام فرمائیں اور ہم دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے تو آپ ناکے پہ سوار ہو کے مدینہ چلے جائیے گا، مدینہ والے آپ کی نصرت اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ سعد بن معاذ کا کیا ہے کہ مدینے والے غفلت میں انہیں خبر نہیں ہے کہ ہمیں لشکر سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ مدینہ میں کوئی نہ ٹھہرتا، سب کے سب آئے ہوتے۔ گویا یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے سعد بن معاذ کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہ مدینے سے جب یہ لشکر چلا تھا تو قافلے کے لیے چلا تھا، لشکر سے مقابلے کے لیے نہیں چلا۔ دیکھیے کتنے ہوشیار ہیں، کہاں کہاں باتیں ڈالتے ہیں۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں اس منزل پر پہنچنے کے بعد تحریر کیا کہ مجھے بڑی حیرت ہے اس روایت پر جو طبری اور دوسرے لوگوں نے لکھی ہے، اور حیرت اس وجہ سے ہے کہ بدر کی جنگ جس مقام پر ہوئی وہاں دور دور تک کہیں کھجور کا کوئی درخت ہے ہی نہیں، یہ چھپر کیسے بنایا گیا؟ جب کھجور کے درخت ہی نہیں تو چھپر کیسے بنایا گیا؟ دوسری چیز یہ ہے، اگر یہ کہا جائے مدینے سے لایا گیا تو پھر سعد بن معاذ کا یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے کہ اگر مدینے والوں کو خبر ہوتی کہ لشکر سے مقابلہ ہوگا تو کوئی مدینے میں نہ ٹھہرتا۔ چھپر لانے کا مطلب یہ ہوتا کہ لشکر سے مقابلہ ہے۔ عزیزو، جب کوئی جھوٹ بولنا چاہتا ہے نا تو وہی گرفت ہو جاتی ہے، اپنے ہی جملوں میں پھنس جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دیکھیے اس سے حملہ کیا ہوا کردار رسول پر۔ رسول کی سیرت یہ رہی ہے کہ رسول کسی بھی جنگ میں لشکر سے دور کبھی نہیں رہے۔ وہ رسول کہ جو مسجد بنانے میں کہیں کنارے نہیں بیٹھا، ساتھ میں کام کر رہا ہو، وہ رسول اتنی عظیم جنگ میں مسلمانوں سے چھوڑ کے دور چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کردار رسول داغدار کیا جا رہا تھا کہ رسول کنارے بیٹھے تھے، مسلمان جنگ کر رہے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ صاحبان اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی وفاداری ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔
चुनांचे इसके बारे में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि जब बद्र की जंग में फरिश्तों का लश्कर आया, अब फरिश्ता एक एक फरिश्ता देखता है साहिबान के नीचे पैगंबर इस्लाम खड़े हैं, उनके पहलू में कोई और खड़ा है, तो एक एक फरिश्ता कहता वो देखिए अबू बकर खड़े हैं, वो देखिए अबू बकर खड़े हैं। ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का जुमला है। कहाँ खड़े? पहलू रसूल में खड़े हैं। उसके बाद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि ये पहलू में खड़े नुसरत रसूल पे कमर बस्ता, जब भी कोई दुश्मन आया तलवार से मार के भगाया, जब भी कोई दुश्मन आया तलवार से मार के भगाया। मैं कहूँगा अल्लामा ज़रा मेरी भी बात सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो सवाल का जवाब ये है कि जब शाम मेरा रसूल गया था माल तिजारत लेकर के जनाब खदीजा का, वहाँ यहूदियों का हमला हुआ था, तो दो थे लड़ने वाले, एक अब्बास एक हमजा, दो की तलवारों ने यहूदियों को आगे बढ़ने से रोका। रसूल दूर थे, इतना यहूदी का इतना बड़ा लश्कर, इन दो ने एक को भी रसूल तक पहुंचने नहीं दिया। और यहाँ बद्र में 313 मुसलमान मौजूद, फिर भी लोग रसूल तक पहुंच रहे हैं। ये क्या बात है? कहाँ का कहाँ अफसाना गढ़ा जा रहा है। गोया ये रसूल पर इल्जाम नहीं है, ये किसी की तारीफ नहीं, बल्कि 313 की तनकीस की जा रही है, उनकी शुजाअत पे हर्फ आ रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखें क्या क्या अंदाज अपनाया गया है। और दूसरी बात, अगर मैं मान भी ले कि साहिबान के नीचे थे और फरिश्ते कह रहे थे, चलिए ठीक है मान लिया फरिश्ते कह रहे थे वो देखिए खड़े, वो देखिए खड़े, तो मैं कहूँगा बेशक फरिश्तों को कहना ही चाहिए। क्यों? रोज़े महशर गवाही तो देंगे, हमने देखा था जंग बद्र में कहाँ खड़े थे, सब जंग कर रहे थे, ये पहलू में खड़े थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जंग का बाजार गर्म हुआ, लश्कर तरतीब दे दिया गया और लश्कर कुफ्फार से सबसे पहले निकलने वालों में उतबा, उसका भाई शेबा और उतबा का बेटा वलीद, मक्के के माने जाने लोगों में से थे। ये तीनों निकल के आ गया है और मुकाबले के लिए मुसलमान के लश्कर को ललकारा। कौन है हमारे मुकाबले पे? अंसार में से 3 अफराद निकले, औस बिन हारिस, मऊस बिन हारिस, अब्दुल्ला इब्न रवाहा, ये 3 निकले। जब ये मुकाबले पे आए, उतबा ने पूछा तुम कौन हो? इन्होंने अपना तारुफ कराया, कहा जाओ हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। क्यों? हम अपने कुफों से लड़ेंगे, अपने बराबर वालों से लड़ेंगे, तुम हमारी बराबरी के नहीं हो, पलट जाओ। अंसार पलट आए, पैगंबर इस्लाम ने वापस बुला लिया, आओ चले आओ। अब पैगंबर इस्लाम ने भेजा तो किसे भेजा? अबीदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, जनाब मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे हारिस का फर्जंद। दूसरे जनाब हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और तीसरे अली इब्ने अबी तालिब। जाने कुर्बान हो जाए रसूल की सीरत और किरदार पर। मुसलमान गौर तो करे, देखे कि रसूल का अंदाज क्या है। जब मुकाबले के लिए पहले मरहले पे रसूल भेजा, अंसार शौक में निकले, जब वापस किए गए रसूल ने बुला लिया चले आओ। जब खुद से भेजा, न सहाबियों में से किसी को भेजा, न अंसार में से किसी को भेजा, भेजा तो अपने घर वालों को भेजा कि कत्ल हो तो मेरा घराना कत्ल हो, दूसरे बचते चले जाएं। यह है किरदार रसूल। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब अबीदा का सिन 70 बरस का है। जंग बद्र में 70 बरस के जनाब अबीदा जंग करने आए। जनाब हमजा मौलाए कायनात, इन्हें देखने के बाद पूछने का सवाल ही नहीं था कि तुम कौन हो। कहा हाँ हम तुमसे जंग करेंगे। चुनांचे अबीदा उतबा से टकराए, हमजा शेबा से टकराए, अली का मुकाबला वलीद से। वलीद ने झपट के मौलाए कायनात पे वार किया, मौला ने वार खाली दे दिया। अब जो हैदरी तलवार चली तो बाजू जख्मी हो गया, तलवार गिर गई,
بھاگا اپنے باپ کی طرف کہ باپ کے سائے میں پناہ لے لے بچ جائے۔ جب یہ بھاگا تو علی نے اس کو باپ تک پہنچنے نہیں دیا، درمیان ہی میں گھیر کے وہ وار کیا کہ سر الگ بدن الگ۔ ولید کو مارنے کے بعد علی جب آگے بڑھے، مسلمان نے آواز دی علی حمزہ کی خبر لیجئے۔ حمزہ اور شیبہ آپس میں گتھے ہوئے تھے، وار پہ وار ہو رہے تھے، دونوں کی تلواریں کند ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں جب مولائے کائنات نے دیکھا، آگے بڑھ کے ایک وار کیا، شیبہ کا سر جدا ہو گیا، حمزہ بھی فارغ ہو گئے۔ اب جو آگے بڑھے تو عتبہ نے جناب عبیدہ کے پیر پہ حملہ کیا تھا، اسے ہڈی تک کٹ گئی تھی، پیر کی ہڈی کٹ گئی تھی، اس سے گودا باہر آ رہا تھا۔ جناب عبیدہ زمین پر گر رہے تھے کہ جناب حمزہ اور مولائے کائنات ساتھ میں جھپٹے اور دونوں کی تلوار ایک ساتھ عتبہ پہ پڑی، عتبہ واسطے جہنم ہوا۔ جب یہ تین مارے گئے، علی اور حمزہ عبیدہ کو اٹھا کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں لائے، اور لانے کے بعد جب لٹایا، عجب جملہ ہے جناب عبیدہ کا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہم شہید ہیں؟ کہا بے شک اللہ نے آپ کو درجہ شہادت عطا کیا۔ مسرور ہو کے ایک جملہ کہتے، آج میرے چچا ابو طالب کی روح کتنی خوش ہوگی کہ انہوں نے جو کہا تھا ہم نے پورا کر کے دکھایا۔ کیا کہا تھا ابو طالب نے؟ عبیدہ دہرا رہے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب نے ابو جہل کے جواب میں کہا تھا کہ تم ہم سے محمد کو مانگتے ہو تو سنو، محمد اسی وقت تمہارے حوالے ہوں گے جب تک بنی ہاشم کے ایک ایک بچے قتل نہ ہو جائے، کوئی بھی زندہ ہوگا تو محمد تمہارے حوالے نہیں ہوں گے۔ عبیدہ نے جو یہ آواز دی ہے کہ آج میرے چچا کی روح شاد ہوگی کہ ہم نے ان کے قول کو سچا ثابت کیا کہ ہم ثابت قدم ہیں، نصرت رسول میں کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ یہ بتایا جا رہا ہے روح کس کی شاد ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد کسی کافر کی روح شاد نہیں ہوتی۔ جو وادی برہوت میں گرفتار ہو جائے اس کے لیے شادی کہا ہے؟ شادی اس کے لیے جو وادی السلام میں آرام کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب یہ تین قتل ہو گئے، اب لشکر کفار سے کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے جو مقابلے پہ آئے۔ لہٰذا اب یہ سوچا گیا جنگ مغلوبہ شروع کی ہے، یعنی مل کے ایک ساتھ حملہ۔ چنانچہ اس ارادے سے جب لشکر کفار بڑھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے آیا، کیونکہ سب کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کوئی آگے بڑھے۔ اسے دیکھا یہ تو پیچھے ہٹنے والے، تو بھاگنے والے، کیا کیا جائے؟ تو اس وقت ابلیس نے یہ کام کیا، سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے آیا اور علم اٹھایا۔ کہا پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کے آ رہا ہوں، سارے شیاطین نظر آ رہے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ تو کفار نے دیکھا ہمارے مددگار آ گئے، حوصلہ بڑھا۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ مشاہدہ کیا تو مسلمانوں سے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ سارے مسلمانوں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اللہ کے رسول نے بارگاہ الہی میں دست سے دعا بلند کی، اے میرے پروردگار تو نے نصرت کا وعدہ کیا، اب یہ موقع آ گیا تو نصرت کر۔ بس دعائے رسول ابھی تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ فضا میں ایک ابر آ کر کے معلق ہو گیا، ایک بادل آ کے معلق ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ ہتھیاروں کی جھنکاروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ کہا اب آنکھیں کھول دو۔ اب جو آنکھیں کھولا تو سامنے صرف کفار ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ یہ جو ابر آیا، ابر نہیں تھا، فرشتوں کا لشکر تھا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے فرشتوں سے مدد کی ہے مسلمانوں کی، یہ وہ لشکر ہے جو آیا۔ اب جب فرشتوں کا لشکر آ گیا، ابلیس نے دیکھا جبریل کو لرزنے لگا۔ جب جبریل کی نگاہ ابلیس پر پڑی، ابلیس صاحب خیریت نہیں ہے، جبریل نے دوڑایا۔ ابلیس علم پھینک کے بھاگنا چاہتا تھا کہ ایسے میں اکرمہ بن ابو جہل نے اسے کو پکڑا۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہا سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے مجھے جانے دے، جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھاگ گیا۔ جب بعد میں کفار پلٹ کے گئے اور سراقہ سے ملاقات ہوئی، کہا بڑے دھوکے باز ہے تم، ہمیں حوصلہ دے کے بھاگ گئے۔ سراقہ قسموں پہ قسمیں کھاتا تو میں تو گیا ہی نہیں تھا۔ جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو سمجھ میں آیا کہ وہ ابلیس ہے جو میری شکل اختیار کر کے آیا۔ چنانچہ
فرشتوں کی مدد کا آنا ثابت ہے جنگ بدر میں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا جنگ بدر میں آپ کا سنایا ہے، بس چند اشارے کر کے یہاں سے گزرنا ہے مشکل جان محترم، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مشہور واقعات سے کنارے ہٹتے ہوئے چلوں گا۔ وہ واقعات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو واقعات پردے میں ہیں، ظاہر نہیں ہو پاتے، اکثر بیشتر بیان نہیں ہوتے۔ جب جنگ مغلوبہ شروع ہوئی، علی اور حمزہ کی تلوار جو چلنے لگی تو 1000 افراد پر مشتمل کفار کا لشکر فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس جنگ میں تمام مسلمان پوری جانبازی کے ساتھ لڑ رہے اور لڑتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، دشمنوں کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے، جس میں تاریخ میں یہ کہ 35 کو تنہا علی نے مارا ہے اور دوسرے 35 کے قتل میں علی شریک رہے۔ لہٰذا جب یہ ہارا ہوا لشکر مکہ پہنچا اور جب کسی نے پوچھا میرے بھائی کو کس نے مارا، میرے باپ کو کس نے مارا، میرے بیٹے کو کس نے مارا، جواب ایک ہی ملتا تھا، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ تو اب عزیزوں جب پورے مکہ میں یہ شور تھا کہ علی نے مارا، علی نے مارا، تو اب مکہ فتح ہونے کے بعد جان بچانے کے لیے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، مجبوراً کلمہ پڑھا، مگر دشمن علی تو تھے، اب انہیں کبھی علی کا دوست ثابت نہ کرنا، وہ دشمن علی ہیں۔ اور جب وقت پڑا تو اعلان بھی کر دیا، اپنے عقیدے کو بھی ظاہر کر دیا۔ جنگ تمام ہوئی اور جب دشمن کا لشکر بھاگنے لگا، بس یہاں پر ایک عجیب و غریب بات آ گئی۔ مسلمان نے اب کیا کہ جب لشکر بھاگنے لگا تو مسلمان نے تلوار میان میں رکھ لی اور ایک ایک کو پکڑنا شروع کر دی۔ سعد بن معاذ مچل کے کہتے یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول نے پوچھا کیا بات ہے سعد، اتنی پریشانی کی بات کیا؟ کہ یا رسول اللہ آج کا دن یہ تھا انہیں تہہ تیگ کیا جاتا نہ کہ اسیر کیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں۔ 70 افراد قید کیے گئے، باقی لوگ بھاگ گئے، قید کر کے پیغمبر اسلام کے سامنے سے حاضر کیے گئے سب۔ ان قیدیوں میں جناب عباس بھی ہیں، جناب عقیل بھی ہیں، ابو العاص بھی۔ جناب طالب کے بارے میں تاریخ یہ ہے کہ جناب طالب بدر تک آئے ہی نہیں، درمیان ہی میں کہیں موقع پا کے دوسری طرف چلے گئے۔ اور یہ عرض کر دوں کہ جناب طالب مومن ہیں، وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ اب ابو طالب کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو صاحب ایمان نہ ہو۔ جب باپ ہی صاحب ایمان ہے تو بیٹے صاحب ایمان کہاں سے نہ ہو؟ لہٰذا جناب طالب وہیں سے پلٹ گئے، جناب عقیل جناب عباس گرفتار ہوئے۔ ان کے گرفتار ہو جانے کے بعد اب فدیہ لیا جا رہا ہے اور فدیہ لے لے کر کے ایک ایک کو رہا کیا جا رہا ہے۔ جن کے پاس فدیہ نہیں ہے مکے سے ان کے لیے فدیہ بھیجا جا رہا ہے، ان کے اہل و عیال، ان کے اعزاء اور اقربا فدیہ بھیجتے اور انہیں رہا کراتے ہیں۔ اور جن کے لیے مکے میں بھی کوئی انتظام نہیں تھا ان کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا کہ انہیں مدینہ لے چلو، یہ پڑھے لکھے ہیں، مدینہ کے ایک ایک انسان مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے اور ان کے ساتھ خبردار کوئی سختی کا برتاؤ نہ کرنا، ان کے ساتھ پوری رعایت کرنا۔ حکمت پیغمبر کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہمیشہ اپنے مشن پہ کام کرتا ہے، ذاتی مفاد کے لیے کبھی کوئی عمل نہیں کرتا۔ انہیں جو لے آیا گیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تعلیم کا کوئی اور انتظام نہیں ہو سکتا تھا، تعلیم کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی، مقصد یہ تھا کہ جب یہ مدینہ کی فضا میں سانس لیں گے، صبح و شام مسلمانوں کا کردار دیکھیں گے تو ان پہ تبلیغ اپنے آپ ہوتی رہے گی۔ پھر اختیار ہے چاہے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے چاہے کافر رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے کردار رسول، ہر منزل پر تبلیغ دین مشن ہے، تبلیغ کرنا۔ لوگوں کا گلا کاٹنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے، گلا تو تب کاٹا جاتا تھا جب لوگ آمادہ ہو جاتے تھے رسول کو قتل کرنے پہ۔ جب مسلمانوں کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوتے تھے تو وہاں تلوار اٹھانی پڑتی، ورنہ کردار رسول ہمیشہ یہ رہا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو بخشتے چلے۔ اور اس کے بعد ابھی انشاءاللہ آگے چل کے میں واقعہ عرض کرتا ہوں اسی ضمن میں۔ یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ وقت آج اتنا نہیں اس طویل بحث میں جاؤں۔ مال غنیمت کے سلسلے میں اور فدیہ کے سلسلے میں بڑا اختلاف، یہاں بھی کچھ لوگوں کو فضیلت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔
کسی کو کہا گیا کچھ، کسی کو کہا گیا کچھ، کسی کا مشورہ ایسا کہ اللہ پسند کرتا اور اپنے رسول سے ناراض ہو جاتا معاذ اللہ۔ یہ ساری چیزیں تاریخ میں ہیں۔ پیغمبر اسلام کا کردار دیکھیے کیا ہے، کردار رسول ملاحظہ کیجئے۔ مال غنیمت لوٹنے کے بعد لوگ تو اس تمنا میں تھے جس نے جو لوٹا وہ اس کا، لیکن رسول اسلام نے حکم دیا جتنا مال غنیمت ملا سب جمع کرو۔ اب تو کچھ دلوں پہ بار ہے، لیکن کیا کرے، حکم رسول ہے، سارا مال جمع کر دیا گیا، اونٹوں پہ بار کیا گیا، بدر سے واپس چلے آئے، مدینے سے پہلے ایک منزل پہ آگے قیام فرمایا، لوگوں کا اضطراب دیکھا، پیغمبر اسلام آگے بڑھے، مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کی۔ جتنے مسلمان شریک تھے سب میں برابر مال غنیمت تقسیم کیا گیا، نہ کسی کو کم دیا گیا نہ کسی کو زیادہ دیا گیا۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد مسلمان کا کردار سوچیے گا، یہ مسلمان کیسے کیسے گزرے۔ جنگ احد کے سلسلے میں آپ سنا کرتے ہیں نا کہ درے پہ جن مسلمانوں کو رسول اسلام نے تعینات کیا تھا، جب مسلمان کے پہلے حملے میں کفار بھاگنے لگے اور مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے تو یہ بھی درہ چھوڑ کے چلے گئے تھے مال لوٹنے کے لیے۔ عزیزوں، اس سے پہلے کردار رسول دیکھ چکے تھے کہ چاہے کوئی بھی لوٹے مال سب پہ برابر تقسیم ہوگا۔ جب یہ دیکھ چکے تھے تو پھر لوٹنے کے لیے کیوں چلے گئے؟ یہ جب احد کی جنگ بیان کروں گا تو عرض کروں گا، اس کی وضاحت کروں گا۔ آج بدر کے سلسلے میں باقی باتیں۔ بدر کے کنویں میں سارے لاشیں پیغمبر اسلام نے ڈلوائے، وہ لاشیں کہ جو کفار کے تھے، اور پیغمبر اسلام نے کھڑے ہو کے کنویں پر کہا کہ تم نے دیکھا میں نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی پروردگار کے وعدے کو سچا پایا؟ ایک صاحب پیچھے تھے، کہا یا رسول اللہ کیا یہ مردے بھی سنتے ہیں؟ تاریخ میں نام ان کا بڑے نامور مسلمان ہیں، کیا یہ مردے جن کو آپ سنا رہے کیا مردے بھی سنتے جنہیں آپ سنا رہے؟ آپ نے فرمایا یہ مردے تم جیسے لوگوں سے بہتر سنتے ہیں۔ آواز رسول، یہ مردے تم لوگوں سے بہتر سنتے ہیں۔ اب اس بہتر کا اگر سمجھنا ہے تو جنگ احد میں سن لیجئے، ایک آواز آئی تھی قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، سب نے سنا، اور رسول نے آواز دی بار بار کہاں جا رہے ہو، میں یہاں ہوں، بہتوں نے نہیں سنا۔ اب سمجھیے بھاگنے والوں میں جو آواز رسول نہیں سن رہے تھے انہی میں سے کوئی تھا جس سے رسول نے کہا تھا یہ تم سے بہتر سنتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مسلمان پلٹ کے مدینہ میں آئے۔ اب پیغمبر اسلام نے ضروری سمجھا کہ سب سے پہلے غدار کو سزا دی جائے، معاہدہ توڑنے والے کو سزا دی جائے، اس لیے کہ پہلا موقع یہ بار بار کریں گے۔ وہ کون؟ بنی قینقاع کے یہودی جنہوں نے کفار سے ساز باز کی۔ پیغمبر اسلام ان کی طرف بڑھے اور آواز دی تم نے دیکھا بدر میں کیا نتیجہ ہوا؟ سنو میں پیغمبر ہوں جس کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود، ایمان لاؤ مجھ پر۔ اور اس کے بعد کچھ سرکش یہودیوں نے ایک جملہ کہا اور یہ کہا کہ ہم مکے کے لوگوں جیسے نہیں ہیں، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے۔ یہ جملہ بنی قینقاع کے لوگوں کا ہے۔ جب یہ کہا پیغمبر اسلام نے اسی وقت گھیرا ڈال دیا۔ 6 دن تک محاصرہ رہا، 6 دن میں یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، عاجز آ کر کے آخر میں صلح پہ آمادہ ہوئے۔ کا دوبارہ معاہدہ؟ پیغمبر اسلام نے کہا اس کی گنجائش نہیں، اب کوئی معاہدہ نہیں، اب تمہارے لیے ایک ہی چیز، یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یا بستی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو 700 افراد پر مشتمل یہ افراد سب کے سب بستی چھوڑ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ پہلا یہودی قبیلہ ہے جو مدینے سے گیا۔ اب 2 بچے انشاءاللہ اس کا ذکر آگے چل کے آئے گا، بنی نذیر اور بنی قریظہ کے بارے میں۔ بنی قینقاع سے فرصت پانے کے بعد ابھی پیغمبر اسلام اور دوسرے مسلمان ذرا
مطمئن بھی نہیں ہوئے تھے، خبر آئی کہ القدر کے مقام پر کفار جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ بدر کی فتح کے بعد عرب کے دیگر قبائل کو یہ فکر ہو گئی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت ہمیں بھی برباد کرے گی، لہذا اس سے پہلے کہ زیادہ طاقتور ہو جائے ہم متحد ہو کر ان کا مقابلہ کریں، ان کی طاقت کو کچل دیں۔ اس سلسلے میں بنی سلیم اور بنی غطفان کے لوگوں نے معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کے بعد وادی میں جمع ہو گئے۔ جب اس کی خبر پیغمبر اسلام کو ہوئی تو پیغمبر اسلام لشکر لے کے چلے، اس مقام پر آئے تو یہ کفار فرار ہو گئے، بھاگ کے جا کے پہاڑی کے پیچھے سب چھپ گئے۔ مسلمانوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور ظاہراً ایک ضرورت کے تحت، رفع حاجت کے تحت، اور باطناً یہ کہ اللہ کا رسول جانتا اسے کب کہاں کیا کرنا ہے، لشکر سے الگ ہو کر کے وادی میں کافی دور تنہا چلے گئے۔ اسی درمیان پانی برسا، وادی پانی سے بھر گئی۔ پیغمبر اسلام ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا کفار کا لشکر دیکھ رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا رسول تنہا اور بڑی دور ہے لشکر سے، اپنے سردار دیسور سے کہتا ہے کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، تلوار لے کے جا اور مسلمانوں کے رسول کا کام تمام کر دے، معاذ اللہ۔ دیسور تلوار لیے ہوئے آیا، پیغمبر اسلام آرام فرما رہے ہیں، تلوار بلند کر کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے محمد اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اطمینان کے ساتھ رسول دیکھتے ہوئے آواز دی، میرا پروردگار بچائے گا۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دیسور کا ہاتھ لرزنے لگا اور ایک جھٹکا سا لگا، زمین پہ گر گیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پیغمبر اسلام نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہا کوئی نہیں بچائے گا۔ فیصلہ ہو گیا عزیز، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، ہر منزل پہ یقین رکھتا ہے اللہ بچائے گا۔ جو غیر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، چمکتی تلوار میں نہیں کہتا کہ ہبل بچائے گا، لات بچائے گا، منات بچائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی جب جان پہ بنتی ہے تو سارے خدا بھول جاتے، تب اللہ ہی یاد آتا ہے، کوئی دوسرا یاد نہیں آتا۔ اب اس عالم میں لرزتے ہوئے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پیغمبر اسلام نے اس کی تلوار اس کے حوالے کر دی، پلٹا، لرزتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا۔ ادھر لوگ حیران ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ گیا تھا مارنے اور خالی پلٹ کے آ رہا ہے۔ قریب پہنچا، کہا اتنا اچھا موقع گوا دیا تو نے، مارا نہیں؟ کہا تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ جب میں نے تلوار بلند کی، ان کا اطمینان دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ اور سوال کیا، انہوں نے کہا میرا خدا مجھے بچائے گا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کسی نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میں کھڑا نہیں رہ سکا، تلوار گر گئی۔ وہ کون تھا؟ جناب جبریل۔ اور اس کے بعد سنو، یہ ہے مرد کی بات، کافر تھا مگر مرد تھا، کافر تھا ضرور، بت پرست ضرور تھا، مگر شریف تھا، بات کا دھنی تھا۔ اپنے لشکر میں پہنچ کے کہتا، سارے کافروں کے سامنے کہتا، سنو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا مرد اسے کہتے ہیں جو دشمنوں کے بیچ میں جا کر بھی اعلان کر دے، اسے نہیں کہ جو وہاں جائے تو کہے ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو تمہارے والے، جگہ جگہ رنگ بدلنے والے نہیں۔ کہا سنو میں مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اپنی قوم کی تبلیغ کرتا چلا۔ انشاءاللہ بنی غطفان کا واقعہ جنگ خندق کے بعد پھر عرض کروں گا پوری تفصیل کے ساتھ، اس موقع پہ بنی غطفان کا پورا واقعہ ہے کہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اسی سلسلے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ سویق جسے کہتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے کہ ابو سفیان بڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا، اتنے سارے لوگ مارے گئے تھے، شکست ہو گئی، تو اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں بدلہ نہیں لے لوں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا۔ غسل جنابت سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کچھ اور نہیں، یعنی اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا، کوئی اور بات نہ سمجھیے گا، علماء نے اس کی پوری تشریح کی۔ قسم کھا لی،
جوش میں آ کے قسم تو کھا لی لیکن پوری کرنے کی نوبت نہیں آ رہی. آخر 200 سواروں کو لے کر کے چلا, چھپتا چھپاتا ادھر ادھر چلتا چلتا مدینہ سے 3 میل کی دوری پہ پہنچا. ایک چھوٹی سی بستی تھی, اس بستی کے پاس مدینے کے انصار کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے. جب یہ وہاں پہنچا تو دیکھا 2 مدینے والے کام کر رہے ہیں. یہ اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے ستو لے آیا تھا بوریوں میں بھر کے. اسی ستو کے سبب اس جنگ کو جنگ سویق کہتے ہیں. وہاں آیا, ان 2 کو قتل کیا, بستی میں آگ لگائی. پیغمبر اسلام کو خبر ہوئی, آپ مسلمانوں کو لے کے چلے تو یہ بھاگ گیا. اور بھاگنے کا عالم یہ تھا, اتنا ڈر کے بھاگا, اتنی جلدی میں بھاگا, ساری ستو کی بوریاں چھوڑ کے گیا. اسی وجہ سے یہ مال غنیمت میں داخل ہے, اسی سے اس کو جنگ سویق کہتے ہیں. تو عزیزان محترم 200 کو لے کے آیا تھا, اگر ذرا سا مردانگی ہوتی ذرا دیر تو ٹھہرتا. یہ تو عتبہ جیسا بھی نہیں ہے, شیبہ جیسا بھی نہیں ہے, خبر سنی محمد آ رہے تو بھاگ گیا. اب اس کے بعد جنگ احد اور جنگ خندق میں کیا کرنے آیا وہ بعد میں پتہ چلے گا کیسی مردانگی اس کی. خیر یہ 3 جنگیں ہوئی ہیں. ان 3 جنگوں سے فراغت کے بعد اسی دوسری ہجری میں چند واقعات مدینے میں اور ہوئے ہیں. وہ ایسے واقعے جو نظام مدینے کے انتظام کے سلسلے میں ہے, بہت زیادہ قابل ذکر نہیں ہے, لہذا اس منزل سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد کو. بدر کی شکست کے بعد مکے میں جو لوگ بچ گئے تھے ان میں بہت ایسے تھے جنہیں بڑا رنج تھا. ان رنجیدہ لوگوں میں ابو لہب کا بھی نام ہے, بڑا رنجیدہ تھا. جناب عباس کا غلام ابو رافع یہ بھی مسلمان ہو چکا تھا. چونکہ جناب عباس مدینہ میں تھے, قید کر لیے گئے تھے جناب عباس, اور بعد میں فدیہ لے کر کے انہیں رہا کیا گیا ہے. انہوں نے اپنا بھی دیا ہے اور جناب عقیل کا بھی فدیہ دیا ہے. وہ ساری واقعات آپ سنا کرتے ہیں مجلسوں میں. بہرحال مختصراً عرض کر دوں کہ پیغمبر اسلام نے کہا چچا اپنا اور اپنے بھتیجے کا فدیہ ادا کیجیے. کہا بھتیجے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے. کہا مکہ میں, کہا وہاں بھی کچھ چھوڑ کے نہیں آیا. جناب جبریل لا کے خبر دی, کہا زوجہ کے حوالے کر کے آئے, مال زمین میں دفنا کے آئے اور زوجہ کو بتا کے آئے. جناب عباس یہ ہیں. کہا چچا جو چچی جان کے پاس آپ رکھ کے آئے ہیں مال, زمین میں چھپا کے آئے ہیں مال, اس کا کیا ہوگا؟ کہا بھتیجے تمہیں اس کی بھی خبر ہے؟ کہا اللہ کا رسول و جبریل ساری خبر پہنچاتے رہتے ہیں. اب تو کوئی بات نہ بنی. اس کے بعد تاریخ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی. جب میرے مطالعے میں اس سے پہلے نہیں تھے, میں اس مطالعہ کرتے اس منزل پہ پہنچا ہوں تو سوچنے لگا, پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کو بھیجا, کہ جاؤ وہ مال لے کر کے آؤ. مولائے کائنات گئے اور مال لے کے آئے. اب دنیا سوچے علی کتنے بڑے سورما ہیں, دنیا سوچے علی کتنا بڑا شجاع ہے. میدان جنگ میں تلوار چلا لینا بھی آسان ہے, لیکن پورا مکہ جو دشمن بنا ہوا ہے, اس شہر میں تنہا علی کا جانا, اور ایسا کہ بدر کے مارکے کے بعد جانا جب سب کے سب زخمی ہیں. گویا پتا چلا کہ علی گئے اور چلے آئے, پورے مکے میں کسی کی ہمت نہیں تھی جو ٹوک دیتا علی کہاں آئے ہو. کیا شجاعت ہے میرے مولا کی, کیا ہیبت ہے علی کی. تو میں کہوں گا یہ علی کی ہیبت ایسے ہی نہیں ہے, بچپنے سے ابو طالب نے انتظام کیا تھا. مکے میں تھے کون؟ وہی تو تھے جن کا کبھی علی نے ہاتھ توڑا تھا, کسی کا سر پھوڑا تھا, تو آتا کون اعتراض کرنے کے لیے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ابو رافع گھر سے باہر حرم کے پاس خیمہ لگائے ہوئے اور تیروں کو سیکل کر رہا ہے, تیر بنا رہا ہے, تیروں کو سیکل کر رہا ہے. اسی خیمے میں زوجہ عباس جناب ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی. تھوڑی دیر گزری,
کہ لڑکھڑاتا ہوا ابو لہب آیا، آ کے اسے خیمے کے دروازے کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور سر کھینچ کے مکے کے مقتولین کو یاد کرتا ہے، یہ مارے گئے، وہ مارے گئے، وہ مارے گئے، مکہ برباد ہو گیا، بڑا غم ہے۔ تھوڑی دیر میں ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان جسے جنگ کی پوری کیفیت معلوم ہو چکی، کہا بیٹھ میرے پاس، بتا بدر کے دن کیا کیا ہوا، کیسے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس نے بیان کرنا شروع کیا اور بیان کرتے کرتے اس نے کہا کہ ہم تک جو خبریں پہنچی اس میں خبر یہ ہے کہ ہمیں بھاگنا اس لیے بھی پڑا کہ ہم نے دیکھا ابلک رنگ کے گھوڑوں پہ سوار نہ جانے کتنے چلے آ رہے، ان کا شمار ہی نہیں۔ ابو رافع جو مسلمان ہو چکا ہے، تیر کو سیکل کرتے کرتے بے ساختہ بول پڑتا ہے، ایمان ہے نا؟ کہتا وہ فرشتے تھے جو مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا تو پہلے ہی زخمی تھا ابو لہب، ابو رافع کے جملے نے نمک ڈال دیا، بڑے غصے میں آگے بڑھ کے ابو رافع کے منہ پہ تماچا مارتا ہے اور گلا دبا کے مارنا چاہتا ہے۔ جناب ام الفضل کھڑی ہوئی، خیمے کے تناب اکھاڑ کر کے ایک بار اس کے سر پہ کیا، سر پھٹ گیا اور کہا او نابکار، تو کیا سمجھتا ہے اس کا آقا یہاں نہیں موجود ہے تو اس کو مار ڈالے گا؟ خبردار کبھی ہاتھ بھی نہیں لگانا اسے۔ جب زخمی ہو گیا تو اب لڑکھڑاتا ہوا اپنے گھر چلا آیا، اپنے گھر میں پہنچا اور مرض تخمہ میں مبتلا ہو گیا۔ یہ مرض تخمہ کیا ہے؟ جسے کالرا کہتے ہیں۔ مریض ہو گیا، 7 دن تک گھر میں پڑا رہا، 7ویں دن واصل جہنم ہو گیا۔ چونکہ یہ مرض ایسا، یہ وبا میں ہے نا، اس کے جراثیم ہوتے ہیں، مکے میں کوئی بھی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو نازل ہوا ہے۔ 7 دن تک پڑا رہا، کوئی نہیں گیا، بیٹے تک نہیں گئے، زوجہ بھی نہیں گئی، کوئی نہیں گیا، پڑا ہوا ہے 7 دن تک۔ اور جب 7 دن کے بعد مر گیا تو مرنے کے بعد بھی لاشا 3 دنوں تک 3 دن تک پڑا رہا، کوئی نہیں گیا، بیٹے جانے پہ تیار نہیں۔ اب مکے والوں نے بڑی مذمت شروع کر دی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تمہارا باپ ہے، کم سے کم لے آ کے دفن تو کرو۔ بیٹوں نے بڑی مشکل سے باپ کے پیر میں رسی باندھی، کھینچتے ہوئے شہر مکہ سے باہر لائے، پہاڑی کے دامن میں لاشے کو رکھا، دور کھڑے ہو کے پتھر مار مار کے لاشے کو ڈھک دیا۔ عزیزو، قرآن مجید کے وہ سورہ یاد کیجئے، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ اور ٹوٹ گئے۔ یہ ہاتھ کا ٹوٹنا کیسا ہے؟ جس کے 2 بیٹے جوان، تڑپ تڑپ کے مر گیا، بیٹے نہیں آئے، اور مرنے کے بعد بھی آئے تو پیر میں رسی باندھ کے گھسیٹتے لے جا رہے ہیں۔ جس کے ساتھ اس کے بیٹے یہ سلوک کریں، پھر اس پہ عذاب الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہاتھ کا ٹوٹنا ہے جو قرآن ثابت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ابو لہب کا عبرتناک انجام تھا خاندان بنی ہاشم سے، لیکن اسلام کے معاملے میں خاندان نہیں دیکھا جاتا، اسلام کے معاملے میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، عزیزداری نہیں دیکھی جاتی۔ اسلام صرف اسلام ہے، جو پابند اسلام ہے وہ لائق صد احترام ہے، جو مسلمان ہو کر بھی ارکان اسلامی سے منحرف ہو جائے وہ لائق لعنت و مذمت ہے، اور یہ میرا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا ہم اسی لیے احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ تاریخ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ تحقیق کیا جائے۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس سے صرف ایک اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، اور وہ اشارہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تاریخ کی ستم ظریفی جو ہے، اگر ہمیں کوئی اور سہارا نہ ملتا تو آج حقیقت ہم پہ روشن نہ ہو پاتی۔ تاریخ پہ جتنا پردہ ڈالا گیا ہے، حقیقت ہمارے سامنے نہ آ پاتی، لیکن وجہ کیا ہے حقیقت سامنے کیسے آ جاتی ہے؟ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آگے کی مجلسوں میں یہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی تو بڑی مدد ملے گی۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ہم نے اس سے نازل کیا ہے ذکر کو، اس قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کا تاریخ سے ربط کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہی سب سے بڑا ربط ہے۔ قرآن کی حفاظت کا اعلان اللہ نے کیا، ہم بچانے والے، امت کے سپرد نہیں کیا کہ تم بچاؤ، کہا ہم بچائیں گے، کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اور قرآن کے بچانے کا انداز دیکھیں، قرآن کو بچایا کیسے، پالیسی کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اہل توریت نے توریت کو بدلا، اہل انجیل نے انجیل کو بدلا۔ قرآن جب آیا تو قرآن نے آ کر کے توریت بدلنے والوں کے چہرے بھی بے نقاب کر دیے، انجیل بدلنے والوں کے چہرے بھی بے نقاب کر دیے۔ کب؟ جب قرآن کی آیتوں نے توریت کی بات کی، انجیل کی بات کی کہ توریت میں یہ ہے، انجیل میں یہ ہے، اب بدلنے والے بے نقاب ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ یہ تھا، تم نے یہ کر دیا۔ تو گویا یہ قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ توریت بھی محفوظ ہو گئی، انجیل بھی محفوظ ہو گئی۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ جب توریت اور انجیل کو بدلنے والے بھی کامیاب نہ ہو سکے، وہ بچ گئی، پھر قرآن کی حفاظت کا اعلان ہے، تو قرآن تو بدلا نہیں جا سکتا، قرآن پہ کچھ کیا نہیں جا سکتا، کہ آپ کیا کریں؟ کہ بس قرآن کو چھوڑ کے دوسری چیزوں پہ آ جاؤ، انہیں بدلو، حدیث بدل دو، روایات بدل دو، تاریخ کچھ کی کچھ ہو جائے گی، مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا۔ رسول اسلام نے بھی اسی طرف اشارہ کر دیا کہ سنو، تم اس بھلاوے میں نہ رہنا، اس گمان میں نہ رہنا کہ تم حدیثیں بدل دو گے، روایات بدل دو گے، لو میں آج ہی انتظام کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے جس قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا، قرآن ہے کیا؟ قرآن نے پچھلی کتابوں کو بھی بچایا ہے، قیامت تک کے کردار کو بھی بچایا ہے۔ قرآن سب کچھ بچانے والا ہے، اور کیوں کہ جو کچھ ہے سب قرآن میں ہے، تو قرآن کی حفاظت کا مطلب سب محفوظ رہے گا۔ اب رسول نے کیا کیا؟ ایک اعلان کہ جب بھی میرا نام لے کے تم سے کوئی حدیث کہے، بیان کرے کہ رسول نے یہ فرمایا، مان نہ لینا، لے آنا قرآن کے سامنے، اگر قرآن سے مطابقت ہو تو مان لینا میری حدیث ہے، اور اگر اختلاف پاؤ تو دیوار پہ مار دینا۔ تو دشمن یہ چاہتا تھا حدیث رسول بدل دے، رسول نے حدیثوں کو قرآن کی پناہ میں دے دیا، اب قرآن حدیث کو بچاتا رہے گا۔ اب انتظام قدرت کیا ہوا کہ قرآن کے بچانے کے لیے اللہ نہیں آئے گا، اس کے لیے امت کا سہارا نہیں لیا گیا، کہا حبیب امت کا سہارا نہیں، امت کا سہارا نہیں۔ کیوں امت کا سہارا نہیں؟ امت کے پاس تو قرآن موجود ہے، صبح شام پڑھتے ہیں، اتنا پڑھنے کے بعد میں نے عرض کیا، روایات آپ کے سامنے پیش کی نا، احادیث پیش کی ہیں کہ کیسی کیسی روایات وجود میں آئیں۔ قرآن پڑھنے والے ان روایات کو صحیح مان کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب قرآن پڑھتے تو ہیں مگر معنی قرآن نہیں معلوم ہے۔ اگر معنی قرآن معلوم ہوتا تو جھوٹی روایتوں سے انکار کر دیتے۔ گویا یہ نہیں بچا سکتے۔ کون بچائے گا؟ کیا بس ابھی بھی اعلان کر دو قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں۔ جب قرآن پہ حملہ کرو گے اہل بیت بچائیں گے، اہل بیت پہ حملہ ہوگا تو قرآن آگے آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تاریخ کی کتابوں میں تو بڑی بڑی باتیں موجود ہیں، ایک سے ایک بات موجود ہے۔ آج ایک طرف اشارہ کر دو، دیکھیے پالیسی کیا کیا چلتی تھی۔ انجیل جو ہے نا، انجیل پر ایک بڑا سخت وقت آیا ہے تاریخ میں، یہ انجیل پہ ایک بہت سخت وقت آیا ہے۔ ایسا وقت تھا یہودیوں نے اپنی توریت تو بدل لی تھی، انجیل صحیح تھی، انجیل اہل توریت کو بے نقاب کر رہی تھی، ان کی نہیں چلنے دے رہی تھی، لہذا یہ انجیل کے دشمن بن گئے۔ انجیل ان سے لے تو نہیں سکے، سامنے سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں جب یہ عیسائیوں پہ غالب آئے، انہوں نے کچھ نہیں انجیل مانگا، کہا انجیل ہمیں دے دو، انجیل ہمیں دے دو۔ تمام نصارہ پریشان، انجیل دے دیں،
ان کے علماء نے یہ کہا کہ انہیں دے دو انجیل. کہا پھر ہم کیا کریں گے؟ کہا ہمارے سینوں میں محفوظ، ہم حفظ کر چکے پوری انجیل. آج انہیں دے کے بچا لو اپنی جان، کل ہم لکھوا لیں گے، کیونکہ ہمیں یاد ہے ہم لکھوا لیں گے. دے دی گئی انجیل، انہیں جو کرنا تھا وہ کر لیا انہوں نے. بعد میں اب یہ جو حافظ تھے انجیل کے، یہ لوگ بیٹھے، ایک ایک حافظ انجیل لکھا رہا ہے، ایک ایک حافظ انجیل لکھا رہا ہے. تاریخ میں 114 انجیل بنی، اس لیے جسے جو حفظ تھا اس نے وہ لکھوایا، جسے جو یاد تھا اس نے وہ لکھوایا. 114 انجیل بنی. تو عزیزو، حافظہ اتنا معتبر نہیں ہوتا کہ حافظے کا عالم یہ ہے کہ ایک انجیل 114 بن جائے. آج قرآن محفوظ ہے تو حافظ قرآن سے نہیں، محافظ قرآن سے محفوظ ہے جو اہل بیت طاہرین ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. قرآن اہل بیت سے بچا ہے، اہل بیت نے قرآن کو بچایا. انشاءاللہ جب پہنچوں گا اس منزل تک تو بتاؤں گا قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، کیسے یہ قرآن بچایا گیا ہے. اس قرآن کے بچانے میں کتنی حکمتیں ہیں، کیا کیا کارنامہ میرے مولا نے انجام دیا ہے، اور بات کیا ایمان نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا. بس عزیزو، دامن وقت گنجائش نہیں ہے. قرآن کا دشمن جو ہم تلاش کرتے ہیں تو کوئی دوسرا غیر نہیں ملتا، کلمہ پڑھنے والے ہی ملتے ہیں. آج تک میں نے کسی غیر کو نہیں پایا جو قرآن کا دشمن. جب بھی ملا قرآن کا دشمن مسلمان ملا، اور ایسے ایسے ملے جو قرآن پہ تیر برساتے ہوئے ملے. چنانچہ ولید جو خلیفہ ہے فال نکالتا ہے قرآن سے، مرضی کے مطابق فال نہیں آئی، قرآن لٹکا کر کے تیر برسائے گئے، قرآن کو پارا پارا کیا گیا، اور کہتا ہے روز محشر اللہ سے شکوہ کر دینا کہ ولید نے تجھے پارا پارا کیا. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے نسخے جلائے گئے. اس قرآن کے ساتھ کم ظلم نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے امت کے حوالے 2 چیزیں کی ہیں، اور جب حوالے کر رہے تھے تو یہ کہہ کے کیا ہے، کتاب اللہ و اطرتی. ایک کو اللہ کی طرف، ایک کو اپنی طرف. یعنی ایک اللہ کی طرف سے ہے، ایک میری طرف سے. اللہ کی کتاب ہے، میری اطرت ہے. روز محشر اللہ بھی سوال کرے گا، میں بھی سوال کروں گا. 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اپنی اطرت. حوض کوثر میں جب آؤ گے تو سوال کروں گا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا، میری اطرت کے ساتھ کیا کیا. تو مسلمان نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو جلایا، اللہ کی کتاب پہ تیر برسائے، اور رسول کی اطرت کے خیمے جلائے. رسول کی اطرت کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا کہ امر یاس کے مشورے پہ معاویہ نے قرآن نیزوں پہ بلند کیا. یہ قرآن پہ ظلم تھا، اور معاویہ کے بیٹے نے اطرت کا سر نیزے پہ بلند کیا. یہ اطرت پہ ظلم تھا. قرآن بھی مظلوم، اہل بیت بھی مظلوم. قرآن پہ بھی مظالم کھائے گئے، اہل بیت پہ بھی مظالم کھائے گئے. لیکن اتنا ظلم ہونے کے باوجود نہ قرآن سے اہل بیت جدا ہوئے، نہ اہل بیت سے قرآن جدا ہوئے. جہاں ملے ساتھ ملے، حتیٰ کہ گلا کٹ گیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ نیزے پہ تلاوت قرآن کر کے حسین نے بتایا کہ ہمارے سر و تن میں جدائی تو ہو سکتی ہے مگر قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی. کہ جہاں رہیں گے ساتھ رہیں گے، ہر منزل پہ ساتھ ساتھ چلیں گے. عزیزان محترم، نیزے پہ سر حسین بلند ہو گیا کربلا کے میدان میں. چلتا رہا یہ سر، چلتا رہا یہ سر، ایک ایک منزل پر یہ سر معجزے دکھاتا چلا ہے. کبھی کسی راہب کو پیغام عمل، کبھی کسی راہب نے آگے کلمہ پڑھا، کبھی کوئی رسول کا صحابی صاحب نے آیا. حسین سب سے کلام کرتے چل رہے. جب کربلا سے قافلہ چلا تو روایت میں یہ ہے کہ سید سجاد کو ناکے پہ سوار نہیں کیا گیا. قافلے کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں دے دی گئی. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ، ننگے پیر کربلا سے چلے کوفہ کے لیے.
ذوق کا عالم یہ کہ ہمارا بیمار امام ٹھوکر لگتی زمین پہ گر جاتا، ظالم اس وقت تک تازیانہ مارتے جب تک امام کھڑے نہیں ہو جاتے۔ قافلہ آہستہ آہستہ لے کے چل رہے تھے، ایک منزل پر ہمارا امام زمین پہ جو گرا، تازیانے برستے رہے مگر امام اٹھا نہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا، ایک خالی ناکہ لایا گیا، ناکے کو لا کے بٹھایا گیا۔ لوگوں نے سمجھا شاید کچھ رعایت کرے، مگر عزیزو رعایت کے لیے نہیں لایا گیا، بلکہ ظلم اور بڑھایا جا رہا تھا، تکلیف اور دینی تھی۔ چنانچہ ناکے کو بٹھا کر کے امام سجاد کو ناکے پہ سوار کیا گیا۔ وہ ناکہ جو پرہنا پشت ہے، اس ناکے پہ جب امام سجاد کو سوار کیا گیا، امام ناکے پہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، کبھی داہنے جھک جاتے، کبھی بائیں جھک جاتے، کبھی آگے کی طرف جھکتے، کبھی پیچھے کی طرف گرنے لگتے۔ تو ظالموں نے کیا کیا، رسی لا کر کے امام کے دونوں پیروں کو ملا کے ناکے کے پیٹ سے جکڑ کے باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد ناکے کی گردن سے رسی لے کے امام کے گلے میں باندھی گئی۔ اب جو ناکہ چلا، ناکے پہ بندھا ہوا امام تڑپ رہا ہے، اس لیے کہ ناکے کی پشت کی رگڑ سے امام کی رانوں کے گوشت چھل چھل کے نکلتے جا رہے ہیں، رانیں زخمی ہوتی جا رہی ہے، ناکے کی پیٹھ خون سے رنگین ہوتی جا رہی ہے، نکاہت بڑھتی جا رہی تھی، امام پر غش پہ غش آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب کوفہ پہنچ گیا یہ قافلہ اور ناکے سے کھول کے امام کو بٹھایا گیا تو امام بیٹھ نہ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ جناب زینب نے یہ دیکھا، بیویوں سے کہا بیویوں آؤ میرے لال کے پاس۔ تمام بیویوں نے ہلکا کیا، اپنے بالوں سے سایہ کیا اور آنسو بہا بہا کے تپتی ہوئی زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ روایت میں ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ گھر سے لگا کے کھڑا کر دیا گیا تھا، اس نیزے پر سر حسین تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ اس گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جو نابینا تھی، اس نے تلاوت قرآن کی آواز سنی، آواز کے سہارے گھر سے باہر آئی، آنے کے بعد نیزے کے پاس آئی، سر کے نیچے آگے کھڑی ہو گئی، آواز سنتی رہی۔ ناگہاں اس نے اپنا سر اٹھایا، ناگہاں سر اٹھا کے سر کی طرف دیکھنا چاہا، نابینا تھی۔ جیسے بچی نے سر اٹھایا، حسین کی کٹی ہوئی گردن سے 2 قطرے خون کے اس کی آنکھ پہ ٹپکے، فوراً اسے بینائی مل گئی۔ اب جو دیکھا کہ کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا تھا، تڑپتی ہوئی چلی، خوش بھی تھی کہ مجھے بینائی مل گئی، حیران بھی تھی یہ کیا ہو گیا۔ ایک جملہ سنیے گا عزیزو، اسی مجمع میں اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہے، خوشخبری دینے کے لیے، بابا مجھے بینائی مل گئی ہے، مجھے بینائی مل گئی ہے، مگر چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچی جہاں سید سجاد غش کے عالم میں پڑے تھے، زینب ام کلثوم آنسو بہا رہی تھی۔ یہ بچی پہنچی، کیا دیکھا، ایک نحیف و لاغر غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، قریب جا کے جناب زینب کا دامن تھام کے کھینچتی ہے۔ زینب متوجہ ہوئی، کہتی ہے بی بی آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے، آؤ میں آپ کو شفا کا مقام بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کے کہتی بی بی دیکھو مجھے بھی بینائی مل گئی، میں نابینا تھی، وہ جو سر تلاوت قرآن کر رہا ہے اس سر کے پاس لے جاؤ، شفا مل جائے گی۔ زینب نے بھائی کی سر کی طرف دیکھا، آواز دی بھیا اسے کیا بتاؤں، یہ اسی کا بیٹا ہے جو سب کو شفا دے۔ لعنت اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون۔ خدایا صدقہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ تمام شہداء کربلا اور اسرائے کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات اور آرزو سب کو پورا فرما، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ مومنین آپ لوگ 5 مرتبہ ام یجیب پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم